سیاسی گہما گہمی لاہور میں بڑی بیٹھک عمران خان اور چودھری برادران کی ملاقات وزیر اعظم نے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار وفاقی وزراء کی بھی ملاقات میں شرکت ملک کی سیاسی صورتحال اور بامی دلچسپی کے امور پر گفتگو کاف لیگ کا وزیر اعظم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے کا اعلان چودھری برادران کی یقین دہانی 14 سال بعد شہباز شریف کو ہمارا خیال آ گیا شہباز شریف کو کہا عمران خان کو ہٹانے سکے تو زمین میں دھس جائیں گے ایسی چال کا کیا فائدہ جس کی کامیابی کا کوئی چانس ہی نہ ہو آپ کے ساتھ سیاست کریں گے عدم اعتماد کی باتیں افسانے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور چودھری برادران کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی وزیر اعظم کا دورہ لاہور وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات میں انتظامی اور سیاسی امور پر بات چیت وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت پر بریفنگ ارکان پارلیمنٹ سے رابطوں اور ملاقاتوں بارے وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا تو میں ہمیشہ اپنی جب سے گورنمنٹ آئی ہے سوچتا ہوں کہ کیا میں چیزیں کرتا جو مجھے کرنی چاہیے تھی شروع میں آ کے تو جو سب سے بڑی چیز کرنی چاہیے تھی یہ جو پیکج آج دیا ہے یہ مجھے آتے ساتھ ہی یہ بزنس کمیونٹی کو پیکج دینا چاہیے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا سبزیاں اور گندم بیچ کے ملک آگے بڑھتے ہیں انڈسٹریل بیس کے اور جتنی وہ انڈسٹریز اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جاتی ہیں انوویشن ہوتی جاتی ہے اتنا ہی وہ ملک کے اندر دولت اس کی بڑھتی جاتی ہے ملک تب آگے بڑھتا ہے جب ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے جب تک ویلتھ کریشن نہ ہو ملک کیسے بڑھ سکتا ہے آگے وزیر اعظم کا تاجر برادری کے لیے انڈسٹریل پیکج کا اعلان جو پیکج آج دیا وہ پہلے ہی بزنس کمیونٹی کو دے دینا چاہیے تھا سابق حکومتیں ملک کی معیشت درست کرنے میں ناکام رہیں ہم اسمال اور میڈیم انڈسٹریز کے لیے پالیسیاں لے کر آئے ہیں رکاوٹیں ختم کر دیں اب پاکستان تیزی سے اوپر جائے گا ملک صنعتوں کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں ماضی میں کبھی برآمدات پر توجہ نہیں دی گئی زر مبادلہ کم ہو جانے کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا عمران خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب عمران کنہیا پاکستان میں روٹی کپڑا مکان چھینا جا رہا چھین رہا ہے کپتان پاکستان کے عوام پہچان چکی ہے کہ یہ تبدیلی کے نام پہ تباہی ہے یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے نیا پاکستان کا اصل چہرہ مہنگائی غربت اور بے روزگاری ہے چھین رہا ہے تان روٹی کپڑا اور مکان بلاول بھٹو کی تنقید کہا اس وقت بجلی گیس پیٹرول سمیت ہر چیز کی قیمت آسمان پر ہے یہ نیا پاکستان نہیں مہنگا پاکستان ہے پیٹرول 12 روپے مہنگا کر کے 10 روپے کم کرنا بے وقوفی بنانے کی کوشش ہے عمران خان میں تنقید سننے کا حوصلہ نہیں عوامی مارچ کی وجہ سے حکمران گھبرا گئے اب ان کا پتی تماشا نہیں چلے گا صرف تیر چلے گا پی پی چیئرمین کا مورومنٹ عوامی مارچ سے خطاب حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ بلاول بھٹو کی قیادت میں مارچ اسلام آباد کی طرف رواں دواں جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ قائم جارے پرجوش بیبی سو رہا ہے اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو بستر چھوڑو اور منہ دھو لو یہ پوری سندھ کی عوام جاگ گئی ہے بیبی سو رہا ہے سوتا رہے گا اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو بستر چھوڑو اور منہ دھو لو علی زیدی کا بلاول بھٹو کو پیغام سندھ کی عوام نے پیپلز پارٹی کو 15 سال برداشت کیا اب صبر ختم ہو چکا سندھ میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہے وفاقی وزیر علی زیدی کا خیرپور میں خطاب جبر کی سیاست کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سندھ میں آئے ہیں کیا سندھ کے جوانوں تم تیار ہو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے تو چھوٹے چھوٹے اجتماع ہیں
پیپلز پارٹی حکومت نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا. پیپلز پارٹی کہتی ہے پی ٹی آئی کے چھوٹے چھوٹے اجتماع ہیں, جبر کی سیاست کا مقابلہ کرنے ہم سندھ میں آئے ہیں. شاہ محمود قریشی کی ایک بار پھر پیپلز پارٹی پر تنقید. کہا 22 سال پہلے بھی کہا جاتا تھا عمران خان کو کوئی نہیں جانتا ہے. آج وفاق, کے پی اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو دیکھا بھی نہیں, پتہ نہیں بیچارے ہو. میں نے دیکھا تھا ایک گدھا گاڑی کے اوپر ایک لیڈر جو ہے وہ دوڑ رہی تھیں, وہ لانگ مارچ تھا شاید. انہی کا پیپلز پارٹی والوں کو تو بیچاروں کو, جب تک آپ نے دیکھا پولیس کی گاڑیوں کے اوپر جھنڈے لدائے ہوئے ہیں, جو ہماری یہ فائر بریگیڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بانس پڑے ہوئے ہیں. اگر اس لانگ مارچ سے کسی نے متاثر ہونا ہے تو بلاول صاحب نے زندگی میں کبھی چونکہ پالیٹکس کی نہیں ہے, انہیں چاہیے کہ ذرا پرانے بی بی کے اور ان کے لانگ مارچز کے ذرا ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں, ان کو بھی لانگ مارچ کرنا آ جائے. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا, شیلانگ مارچ کے لیے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مخالفین ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں مصروف. اپوزیشن کی کتاب میں اتحاد کا کوئی صفحہ موجود نہیں. حکومت کے اتحادیوں سے رابطے جاری ہیں. فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو. تحریک انصاف سندھ سرکار کے خلاف برسر پیکار. حقوق سندھ مارچ کراچی کی جانب گامزن. مارچ کے شرکاء کا جگہ جگہ بھرپور استقبال. پارٹی پرچموں کی بہار, کھلاڑیوں میں جوش و خروش بھی. دو بڑے مارچ نہیں ہو رہے ہیں, بڑا مارچ ایک ہی ہو رہا ہے. دوسرا ایک جوکر مارچ ہے جس کے اندر 200-400 لوگ ہیں, اور وہ بھی میں نہیں کہہ رہا تھا, کل ہی وہ پی ٹی آئی کا ایم پی خود ہی کہہ رہا تھا کہ اس میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ آدھے تو کراچی سے گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ واپس کراچی آ رہے ہیں. یہ تاثر آپ کا غلط ہے کہ پیپلز پارٹی کے مارچ میں سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس مارچ میں اپنی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کی ہے, میں اپنی پرائیویٹ گاڑی میں گیا اور سرکاری گاڑی ہم نے یہاں چھوڑی ہے. تو اسی طرح جن وزیروں کو میں نے دیکھا وہ سرکاری گاڑیاں کسی نے استعمال نہیں کی ہیں, سب اپنے اپنے طریقے سے اس مارچ میں شامل ہوئے ہیں. بڑا مارچ ایک ہی ہو رہا ہے, دوسرا جوکر مارچ ہے. جوکر مارچ میں تھوڑے سے لوگ ہیں, آدھے سے زیادہ کراچی سے گئے. لانگ مارچ میں اپنی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کر رہا. وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو. بلاول کے مارچ کا آغاز ہوا تو اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی. آج عوام نے انہیں مجبور کر دیا کہ پیٹرول اور بجلی سستی کر دیں. حکومت کہتی تھی عالمی مہنگائی پر پیٹرول مہنگا کرنا پڑتا ہے. بلاول عوامی مسائل کو لے کر اسلام آباد کی جانب گامزن ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو. دوسروں کو نہ گھبرانے کے مشورے دینے والے اب خود گھبرائے ہوئے ہیں. 300-400 ارب کے اضافی قرضے پاکستان کو لینے پڑیں گے. روپیہ مزید کمزور ہوگا اور ملک کے اندر ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی. وہ حکومت جو 4 سال عوام کو کچھ نہ دے سکی, اپنے آخری دنوں میں عوام کو ایک نام نہاد ریلیف دینے کی کوشش کر کے چند ووٹیں حاصل کرنے کی کوشش میں ملک کی معیشت کو تباہ. دوسروں کو نہ گھبرانے کے مشورے دینے والے وزیر اعظم خود گھبرا گئے. قوم سے خطاب, ڈوبتی کشتی بچانے کی ناکام کوشش ہے. غیر آئینی طریقے سے آنے والی حکومت آئینی طریقے سے جائے گی. عوام مدت پوری نہیں کریں گے. سارے وزراء مر جائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. موجودہ حکومت میں احتساب کے تماشے کا بھانڈا پھوٹ گیا. شاہد خان عباسی کی میڈیا پر تنقید. عمران خان کا میڈیا پر غصہ سمجھ میں آتا ہے. میڈیا جب انہیں آئینہ دکھا رہا ہے تو وہ اس کے خلاف ہو گئے. وسطائی شخص کا طرز عمل ہر چیز تہس نہس کرنا چاہتا ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویٹ. سیاسی مخالفین میڈیا پر تہمت اور بہتان لگانے میں قومیں آگے نہیں بڑھتی. عمران صاحب, سیاسی مخالفین کا گلا گھونٹنے سے قوم آگے نہیں بڑھتی. پیکج دینے کا نہیں, آپ کے جانے کا وقت ہے. پہلے دن تو آپ نے 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی. پہلے دن ہی جھوٹ بولا, آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں. مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم کے خطاب پر رد عمل. فروری مارچ تک نیچے آئیں گی, ہم عوام کو ریلیف فراہم کریں گے اس کا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو یوکرائن کا حالیہ رشیا اور یوکرائن کے درمیان جو ایک کشیدگی ہے, اس دوران
آپ کے علم میں ہے کہ تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا, مزید قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, تو وزیر اعظم صاحب نے عوام کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. سیلز ٹیکس ہم پیٹرول پہ پہلی 0 لے رہے تھے, انہوں نے 55 روپے تک ٹیکس اکٹھا کیا ہے. آج الحمدللہ ہم یہ فخر سے بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ عوامی وزیر اعظم کر سکتا ہے, جو انہوں نے یہ بولڈ ڈیسیژن لیا ہے, اور اپوزیشن جو ہے مگرمچھ کے آنسو بہانا اب چھوڑے. اپوزیشن کو منافقت کو چھوڑ کر وزیر اعظم کے اقدامات کو سراہنا چاہیے. اپوزیشن پہلے کہتی تھی IMF کے کہنے پر قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, اب اپوزیشن کہہ رہی ہے IMF سے نکل جائیں گے. بلاول لانگ مارچ چھوڑے, اپنے خفیہ 12 اکاؤنٹس کا حساب دیں. نواز شریف نے بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے اسامہ بن لادن سے فنڈ لیے. وزیر مملکت فاروق حبیب کی میڈیا ٹاک. وزیر اعلیٰ پنجاب سے نصر اللہ دریشک اور حسنین بہادر دریشک کی ملاقات. عثمان بزار کہتے ہیں لانگ مارچ کے دعوے دار شارٹ مارچ بھی نہیں کر سکے. عدم اعتماد کی باتیں کرنے والوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں. ملک کو مارچ عدم اعتماد کے ذریعے آگے نہیں لے جایا جا سکتا. اپوزیشن ترقی کے سفر میں رخنہ ڈال رہی ہے. سابق حکمرانوں نے جنوبی پنجاب کے لیے کچھ نہیں کیا. وزیر اعظم نے مشکل حالات میں تیل بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا. وزیر اعظم آج کاروباری سرگرمی کے ایونٹ میں شرکت کریں گے. حسان خاور کی میڈیا سے گفتگو. بولے پنجاب کابینہ نے پسماندہ علاقوں کے ملازمت کوٹا دینے کی منظوری کی. پنجاب سہولت ایکٹ کی بھی منظوری دی. سہولت بازاروں سے عوام کو ریلیف ملے گا. کے الیکٹرک صارفین کے لیے بری خبر, بجلی 2 روپے 90 پیسے مہنگی. نیپرا نے کے الیکٹرک کی درخواست پر منظوری دی. سبسڈی دینا یا نہ دینا حکومت کا کام ہے. وزیر اعظم کا اعلان سر آنکھوں پر, لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. حکومتی اعلان پر عمل کیسے کرنا ہے اس پر ابھی ہم غور کر رہے ہیں. چیئرمین نیپرا. حتیٰ عزت کا قانون پیکا سے الگ بھی موجود ہے. کل وزیر اعظم کے خطاب سے لگا انہیں کسی نے درست نہیں بتایا. ایسا لگتا ہے وزیر اعظم نے کسی نے ٹھیک معاملت نہیں کی. قانون نافذ ہی ناقدین کے خلاف کیا جاتا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر مین اللہ کے ریمارکس. بیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری. بیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستیں یکجا کرنے کا حکم. سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم نے فرد جرم چیلنج کر دی. رانا شمیم نے فرد جرم کے خلاف انشاء کورٹ اپیل دائر کر دی. بیان حلفی چھپانے والوں کو چھوڑ کر مجھ پر فرد جرم غیر قانونی ہے. فرد جرم عائد کرنے کا حکم نامہ کالعدم قرار دے کر کیس ختم کیا جائے. کچھ ریکارڈ پر نہیں ہے کہ میں نے کسی کو بیان حلفی چھاپنے کے لیے دیا. درخواست میں موقع. سپریم کورٹ کا فیصل وفد کی تحیات نااہلی کا فیصلہ معطل کرنے سے انکار. عدالت نے الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا. جاری بیان حلفی دیا گیا, فوری فیصلہ معطل نہیں کر سکتے. عدالت کے ریمارکس. شکارپور مدیرچی کے قریب 2 گروپوں میں شدید فائرنگ. دونوں گروپوں نے فائرنگ کا تبادلہ ہوا. راکٹ لانچرز کا بھی استعمال کیا گیا. 9 افراد کو موت کی ابدی نیند سلا دیا. فائرنگ کا واقعہ درینہ دشمنی کی بنا پر پیش آیا. پولیس. کمبر شہداد کوٹ میں مبینہ پولیس مقابلہ. صحافی اطہر متین کے قتل میں ملوث ملزم مارا گیا. ہلاک ملزم کے خلاف 13 مقدمات درج تھے. ہلاک ملزم کا دوسرا ساتھی چند روز پہلے گرفتار ہوا تھا. پولیس کا بیان. کرونا کے بعد جاری اموات میں اضافہ. خطرناک وائرس نے مزید 18 افراد کی جان لے لی. ملک بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 30,196 ہو گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 861 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. مثبت کیسز کی شرح 2.29% ریکارڈ. NCOC.
रूस यूक्रेन मुज़ाकरात बेनतीजा, जंग बंदी पर इत्तफाक न हो सका। आला क़यादत से मुशावरत के बाद फिर मुलाकात शेड्यूल। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में शदीद लड़ाई जारी। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के 12 रूसी सफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया। रूसी सफारतकारों को 7 मार्च को मुल्क बदर छोड़ने का हुक्म। इटली यूक्रेन को असला देने का ऐलान। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के 12 रूसी सफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया। रूसी सफारतकारों को 7 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। इटली का यूक्रेन को असलाह देने का ऐलान। 1,500 टैंक शिकन मिसाइल, 70,000 खाने के पैकेज भी यूक्रेन को देंगे। कनाडा ने यूक्रेन को $25 मिलियन दिफाई इमदाद देने का ऐलान कर दिया। फिनलैंड का 2,500 राइफल और 1.5 लाख गोलियां यूक्रेन को देने का ऐलान। रूसी सदर पुतिन जंग में नाकाम और नताइज जल्द महसूस करेंगे। मशरकी यूरोप में इंसानी बहरान बढ़ रहा है। यूक्रेनी पनाहगुज़ीन तेजी से मुल्क छोड़ रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की पोलैंड और एस्टोनिया के सरकारी दौरे से कबल गुफ्तगू। रूस ने डूबती मईशत को सहारा देने के लिए नई पॉलिसी बना ली। रूसी शहरियों के बयान मुल्की रकम मुंतकली पर पाबंदी आयद। कंपनियों को 80% गैर मुल्की करेंसी को रूबल में मुंतकिल करने का हुक्म। रूस के मरकजी बैंक ने शरह सूद 20% कर दी। मॉस्को ने 36 ममालिक एयरलाइंस पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर पीसीबी, पाक फौज और दीगर इदारों को खिराज तहसीन। भारत पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। इंग्लैंड और दूसरी टीमें भी जल्द आएंगी। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया सीरीज शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। एनसीओसी की 100% शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत। 12 साल से कम उम्र बच्चे भी स्टेडियम आ सकते हैं। 12 साल से जायद उम्र के शायकीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी का एनसीओसी।